السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے جس ماہ مبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اس مہینے کا نام ہے ماہ ربیع الاول. آج الحمدللہ ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، اور اس ماہ مبارک کو دیگر تمام مہینوں پر جو خصوصیت حاصل ہے، جو فضیلت حاصل ہے، وہ فضیلت کسی اور مہینے میں کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی. کیا ہے وہ فضیلت؟ وجہ کائنات، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت. اور ماہ مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے حالات، ان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ تذکرہ کوئی غلط بھی نہیں ہے، بالکل درست ہے. اس کو آپ اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیزنل ہے. یہ تقریر سیزن ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو رمضان سے متعلق بات ہوتی ہے، جی ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے تو ذی الحج سے متعلق بات ہوتی ہے، اور محرم کا مہینہ ہوتا ہے. غرض ہے کہ جو مہینہ ہوتا ہے اس مہینے کے لحاظ سے اس موضوع پر گفتگو کوئی غلط بات نہیں. ہر ایسے مہینے میں اس مہینے سے متعلق گفتگو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ، سبحان اللہ، اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں تک تو بات بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن آگے چلیے، ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو تھی وہ بات جو میں نے تذکرہ کیا، یہ تو تھی حقیقت. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے دیکھا غیر قوموں کی طرف،
کہ فلاں ہندو ہے، فلاں برہمن ہے، فلاں سکھ ہے، فلاں یہودی ہے، فلاں عیسائی ہے، یہ سب لوگ جو ہے اپنے مذہبی پیشواؤں کا یوم ولادت مناتے ہیں اور خوب دھوم دھام سے مناتے ہیں، بڑے ان کے طریقے ہیں منانے کے، جس میں دنیا میں جو پوری دنیا میں جو مشہور ہے وہ کرسمس ہے، جو عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مناتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے دوسروں کی دیکھا دیکھی ویسے ہی اپنے نبی کا یوم ولادت منانا شروع کر دیا، حالانکہ میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مقدسہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل فضائل، ان کا تذکرہ نہ صرف باعث اجر و ثواب ہے بلکہ یہ ہماری دینی ضرورت ہے، اور اسی دینی ضرورت کو قرآن کریم نے اسوہ حسنہ کہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے 21ویں سپارے کی، اور فرمایا کہ تمہارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے، طریقہ ہے کہ تم اس طریقے پر عمل پیرا رہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف انداز میں تذکرے، یہ تو سب سے اچھی بات ہے، اس سے بہتر تو عبادت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن بریک لگانے کی ضرورت ہے، کہاں پر؟ بریک وہاں لگے گا جب خود ساختہ طریقہ اختیار کر لیے جائیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ان تمام لوگوں کی اتباع سے ہٹ کر اگر کام انجام دیے جا رہے ہوں تو یہ کام پھر کہا جائے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ سارے کام پھر غلط ہیں۔ اس وقت نوجوانوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے صاحب آپ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ کلچر کو اپنائیں، ترقی یافتہ ثقافت کو اپنائیں اور وہ پرانی باتوں کو چھوڑیں، اب آئیے جدید تہذیب اپنائیے۔ کیا ہے وہ جدید تہذیب؟ جدید تہذیب یہ ہے کہ مادر پدر آزاد زندگی گزاری جائے، ہر چیز سے آزاد، حتیٰ کہ کپڑوں سے بھی آزاد، ہر طرح کا رقص و سرود ہو، عریانی ہو، فحاشی ہو، زنا ہو، لواطت ہو، جس کو ہم جنس پرستی بھی کہا جاتا ہے، جی کہانیت ہو، کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، ان سے حالات معلوم کرنا، سود ہو، سٹہ ہو، جوا ہو، جی مذہب بیزاری ہو، خدا فراموشی ہو، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جدید تہذیب، اپ ٹو ڈیٹ کلچر، ترقی یافتہ ثقافت۔ سوال یہ کہ تم نے کیا ترقی کی؟ 1 انچ بھی ترقی نہیں کی۔ یہ سارے کام تو پہلے بھی ہوتے تھے، زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ یہی سارے کام ہوتے تھے۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ جاہلیت اولا لوٹ کر آ رہی ہے، اور صرف لوٹ کر نہیں آ رہی، پلٹ کے آ رہی، بار بار آ رہی۔ تو جاہلیت اولا کا پلٹ کر آنا، بار بار آنا، یہ کوئی خاص بات نہیں، یہ کوئی جدید تہذیب نہیں، یہ کوئی اپ ٹو ڈیٹ کلچر نہیں، یہ کوئی ترقی یافتہ ثقافت نہیں ہے۔ ان حالات میں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اس کے سحر سے نکالیں۔ یہ اپ ٹو ڈیٹ کلچر کے نام سے جو جادو کیا جا رہا ہے نوجوانوں کے ذہنوں پر، ہم نوجوانوں کو اس جادو سے باہر نکالیں۔ اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ماہ مبارک کا آغاز ہو چکا ہے، الحمدللہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔
تو اس مہینے کے حوالے سے اگر کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتا ہے، جس کو نام دیا جاتا ہے میلاد النبی۔ میلاد النبی کے کیا معنی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ تو میلاد النبی اگر صحیح طریقے سے منایا جا رہا ہے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ بھائی صحیح طریقہ سنت سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد النبی منانے کا طریقہ ہمیں بتایا کہ جو مسلمان رکھنا چاہے ہر پیر کو روزہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسرا اس سے خود ایک اور بات سامنے آ گئی کہ میلاد النبی کا لفظ جب استعمال کیا جائے گا تو اس کے ساتھ عید کا لفظ بالکل غلط ہے۔ عید میلاد النبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید کے دن روزہ نہیں ہو سکتا، یہ عید کا دن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دن کو بھی آپ عید کہہ رہے ہیں، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اور پھر آگے چل کر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لیے 12 ربیع الاول کا انتخاب نہیں کیا کہ 12 ربیع الاول کو انتخاب کریں، نہیں، بلکہ ایسے دن کا انتخاب کیا کہ ہر مسلمان ہر ہفتے سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ پیر کے دن روزہ رکھے، بڑی اچھی بات ہے، اور اس نیت سے رکھے کہ یہ وہ بابرکت دن ہے جس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ ایک وضاحت تو یہ ہو گئی۔ اب آئیے دوسری وضاحت کی طرف۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ مذہب اسلام میں عید ہمیشہ دن کے وقت ہوتی ہے، رات کو نہیں ہوتی عید۔ عیدین ہماری جو ہیں وہ دن کے وقت ہوتی ہیں، اور اس کے منانے کا خاص طریقہ ہمیں بتا دیا۔ رات کو عید نہیں ہوتی۔ اب اگر رات کو کوئی کام کیا جا رہا ہے عید کے نام پر، جی ہلہ گلہ ہو رہا ہے، روضہ اقدس اور خانہ کعبہ کی شبیہ بنائی جا رہی ہیں، گلی گلی، محلہ محلہ، اور پھر اس کو ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے یعنی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بس خانہ کعبہ کی شبیہ بنا لو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہ بنا لو، اور خوب ہلہ گلہ کرو، دن میں بھی کرو رات میں بھی کرو، اور رات میں تو خوب ہوتا ہے۔ دنیا جہان کی لائٹنگ، دنیا جہان کے چراغاں، دنیا جہان کی خرافات، یہ کیا چیز ہے؟ یہ میلاد النبی کے نام پر قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو واقف کروائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ سب کچھ غلط ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا دین سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ دین سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ اب کہنے والا کہے گا وہ ہو جی معلوم ہوتا ہے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں، اور جی ہم یہ جو کر رہے ہیں تو عشق مصطفیٰ ہے۔ بھائی عشق مصطفیٰ ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے۔ جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو تو ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کس کس سے؟ حتی اکون احب الیہ، خود اپنی جان سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبوب شخصیت جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی عشق مصطفیٰ تو ہمارے ایمان کا جز ہے، جزء لازم ہے۔ اب خرابی کہاں آ رہی ہے؟ وہ ہے کہ عشق مصطفیٰ ایک عشق ہے، ایک محبت ہے، اس محبت کے اظہار کے طریقے ہیں۔ تو بھائی اظہار محبت میں جذبات کو کنٹرول کرنا ہے۔ جذبات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ جب ہم اطاعت کریں گے تو سمجھا جائے گا کہ ہمیں
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اگر بالفرض ہم اطاعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف باتوں پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سب شیطانی حرکات ہیں۔ ان شیطانی حرکتوں سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے۔ ہمارے اکابرین نے روز اول سے کوشش کی کہ یہاں پر اسلام کا نظام نافذ ہو۔ 70-75 سال کتنا عرصہ گزر گیا، اس میں تو کامیابی ہوئی نہیں، وہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ میں اس وقت آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماہ مبارک ہے، ماہ ربیع الاول، اس ماہ ربیع الاول میں ہمارے ہاں فتنے کس کس طرح سے سر اٹھاتے ہیں، عجیب و غریب انداز۔ آپ سنیں گے تو آپ کے پیروں طرح سے زمین نکل جائے گی، عجیب۔ ضیاء الحق صاحب کا زمانہ ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے ربیع الاول کے مہینے میں ایک کانفرنس کی، عالمی سیرت کانفرنس، اور اس عالمی سیرت کانفرنس کے موقع پر ضیاء الحق صاحب نے پابندی لگا دی کس چیز پر؟ بازار حسن پر۔ جسم فروشی کے اڈے ہیں، عورتیں ہیں جو اپنا جسم بیچتی ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں زنا کرتے ہیں، تو یہ جو اڈے بنے ہوئے تھے جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ یہ سب ختم۔ ایک آرڈیننس نافذ کر دیا، اس آرڈیننس کے ذریعے سے سارے بازار حسن اور جتنے جسم فروشی کے اڈے تھے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی سیرت کانفرنس ربیع الاول کے مہینے میں، عالمی سیرت کانفرنس کے موقع پر۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ سب لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑا اچھا ہوا، ایک برائی ہے ختم ہو رہی، سبحان اللہ۔ ہونا یہ چاہیے تھا، اور ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ شیعہ تنظیموں کی جانب سے ان کے جو بڑے ایک مفتی تھے، مفتی جعفر حسین صاحب کی قیادت میں ایک اتحاد قائم ہو گیا، جعفریہ اتحاد، اور انہوں نے ایک تحریک چلا دی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جو تحریک تھی اس میں انہوں نے دنیا جہان کی چیزیں ڈال دیں، اور تحریک کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف انداز سے لوگوں کو اکسایا گیا۔ مثال کے طور پر نعرے لکھ کر دیواروں پر لگا دیے گئے کہ نظام گر نبی کا ہو تو فیصلہ علی کا ہو۔ ذرا الفاظ پر غور کیجئے، بظاہر الفاظ میں اتنی کوئی خرابی نہیں ہے۔ نظام گر نبی کا ہو تو فیصلہ علی کا ہو، بھئی جو علی کے فیصلے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ بظاہر ان الفاظ میں اٹریکشن ہے، دیواروں پر نعرے لکھ دیے گئے اور خوب کہنا چاہیے احتجاج کیا گیا، جگہ جگہ کہنا چاہیے لوگوں نے دھرنے دیے، عجیب ماحول ہو گیا۔ معاملے کو سلجھانے کے لیے جمعیت علماء پاکستان کے ایک بزرگ مولانا عبدالستار نیازی، ان کا انتخاب کیا گیا، اور ان کی قیادت میں باقاعدہ ایک وفد جا کر ملا کس سے؟ مفتی جعفر حسین نقوی صاحب سے، اور ان سے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ضیاء الحق صاحب نے کیا کہنا چاہیے بازار حسن پر پابندی لگائی تھی، شیعہ تنظیموں کو اس پر اعتراض ہے، یہ کیا بات ہے؟ ہم یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بڑے شیعوں کے بڑے کہنا چاہیے امام ہیں، بڑی شخصیت ہیں، آپ اس کو معاملے کو سلجھائیں۔ اب ذرا ان کا جواب جو ہے وہ سنیے۔ کہنے لگے صاحب حکومت ہمارے مذہب پر پابندی لگا رہی ہے۔ بھئی تمہارے مذہب پر کیسے پابندی لگ رہی ہے؟ وہ مزید وضاحت کی کہ اب سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے 1948 سے لے کر آج تک ہم باقاعدہ سالانہ فیس ادا کرتے ہیں، جسم فروشی کی ہم فیس ادا کرتے ہیں، اور فیس ادا کر کے اس کا لائسنس لیتے ہیں، ہمارے پاس لائسنس موجود ہے اور یہ کام ہونا چاہیے۔ یہ بازار حسن ایسے ہی چلتے رہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے مذہب کا جز ہے، اس کو ہم متع کہتے ہیں، تو ہمارے مذہبی معاملات میں حکومت کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا سوچئے، ربیع الاول کا مہینہ اور عالمی سیرت کانفرنس، اور اس میں اللہ کا ایک نیک بندہ ایک صحیح بات کہتا ہے تو اس کو کس طرح سے اس کی جڑیں کاٹی جاتی ہیں، اور انہوں نے اپنے پورے مطالبات کہنا چاہیے بتا دیے۔ ہمارے مذہبی معاملات میں ہرگز مداخلت نہ کی جائے۔ نمبر ایک، حکومت کو چاہیے کہ یہ حکم فوری طور پر واپس لے۔ مزار قائد پہ جا کے دھرنا دے رہے ہیں وہاں،
کسی اور جگہ دھرنا دے رہے ہیں، مختلف جگہوں پر دھرنے ہوئے، اور اس میں یہ بھی ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ بینک سے ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ قرآن جو یہ 30 پارے والا ہے، اصل میں قرآن تھا 40 پاروں والا، 10 پارے تو بکری کھا گئی، تو جو ہے وہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہمارے لحاظ سے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو بینکوں سے جو زکوٰۃ کاٹی جا رہی ہے ہم کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ ایک اور مطالبہ یہ تھا کہ صاحب شیعوں کی اسلامیات الگ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، بڑے ہنگامے، بڑے فتنوں کے بعد کسی طرح سے وہ دور ختم ہوا۔ تو ساری کہانی آپ نے سن لی، اندازہ لگائیے کیسا عجیب مذہب ہے، کیسے عجیب عجیب مطالبات ہیں، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کب؟ اسی ماہ ربیع الاول میں، ربیع الاول کے مبارک مہینے میں، جس وقت کے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے کر رہے ہیں، اس وقت پر یہ مطالبات ان لوگوں کی طرف سے۔ تو بھائی یہ تو غیر تھے، ان کو تو چھوڑ دیجئے۔ غیروں کے ظلم تو الگ ہیں، اپنوں کے ظلم بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ ہمارے بھائیوں کی طرف سے مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کس چیز کا؟ وہ کہلاتا ہے مسئلہ نور و بشر۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ عجیب بات ہے۔ اس کا ایک عمومی جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی قرآن کریم میں آیا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بشر ہوں تمہاری طرح، جیسے تم بشر ہو ایسے میں بھی بشر ہوں۔ تو نور و بشر کا مسئلہ یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن بزرگ حضرات، ان کے سمجھانے کا انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہستی نے بڑے ہی عجیب انداز میں یہی مسئلہ سمجھایا، فرمانے لگے کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ تمہارا سوال ٹھیک نہیں، سوال کو اپنے درست کر لو۔ سوال اگر ایسا ہو، سوال میں دو چیزیں ہوئے متضاد قسم کی، مثال کے طور پہ آگ اور پانی، اگر آگ اور پانی کا تذکرہ ہو کہ بھئی آگ کو لینا ہے یا پانی کو، تو ظاہر ہے کہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی شربت اور پانی، تو یہ شربت اور پانی کا لفظ غلط ہے، کیونکہ شربت بھی پانی ہے، پانی سے ہی بنتا ہے۔ تو نور اور بشر ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، لہذا متضاد چیزوں کے بارے میں بات کرو۔ اگر سوال یہ کیا جاتا کہ نور یا ظلمت یا بشر یا جن، تب تو سوال صحیح ہوتا۔ تمہارا سوال ہی صحیح نہیں، سوال کو درست کر لو۔ اب جواب یہ ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ نور کا کیا مطلب ہے؟ نور کا اپوزٹ ہے ظلمت، تاریکی۔ تو ظلمت اور تاریکی سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں تشریف لائے ہیں کس کام کے لیے؟ من الظلمات الی النور، کفر کی تاریکیوں سے نکال کر توحید کی روشنیوں میں لانے والی ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکالیں اور ایمان کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ہیں یا بشر، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا استغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے صدقے میں ہمیں بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، تمام مخلوقات میں اشرف ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ تبرک ملا ہے۔ اب کون کہے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جنات سے تھا؟ ہرگز نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھی طرح سے یہ باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، اپنے بھائیوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے بہکایا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بچائیں۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے مثل اور ایک لفظ ہے مثل۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے مثل کا لفظ، مثل الذین حملوا التوراۃ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا۔ تو جہاں مثل کا لفظ آئے گا تو مثل کے لفظ کا ترجمہ ہوگا مثال۔ ان کی مثال ایسی ہے، یہودیوں کی مثال دی گئی کہ
سورہ جمعہ میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، تورات ان کو مل گئی، اس کے باوجود انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ایسا ہے جیسے کہ گدھے کے اوپر بوجھ، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے مثل کا، اور اسی طرح سے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہاں پر بھی مثل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو مثل کے معنی ہوتے ہیں مثال، اور ایک اور لفظ ہے وہ ہے مثل۔ مثل کے معنی مثال کے نہیں ہیں، مثل کے کا اردو ترجمہ ہوگا طرح، جیسے ابھی بھی آیت میں نے پڑھی قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح، جیسے تم بشر ہو ایسے ہی میں بھی بشر ہوں۔ عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے۔ عجیب و غریب عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے بہت سارے قصے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف جو کہ ایک بہت ہی ظالم و جابر تھا، اس کے سامنے ایک بزرگ کو لایا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ فلاں بزرگ ہیں، ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان سے دعا کرواؤں گا۔ خیر بزرگ کو لایا گیا۔ اب حجاج بن یوسف نے ان سے کہا کہ میرے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ تو ان بزرگ نے دعا کی کہ بیض اللہ وجہک۔ دربار میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، سب تعریف کریں، واہ 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 کیا بات ہے۔ بیض اللہ وجہک کے معنی یہ لوگ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو منور کرے۔ خود حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ ارے تمہیں کیا معلوم، انہوں نے مجھے دعا نہیں دی، انہوں نے بد دعا دی ہے، کیونکہ بیض اللہ وجہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو سفید کر دے، جیسے برس کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہوا یہی کہ وہ برس کی بیماری میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے گیا۔ ان بزرگ کی بد دعا لگ گئی تھی۔ تو حجاج بن یوسف خود کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے دعا نہیں دی، بد دعا دی ہے۔ دعا اس وقت ہوتی جبکہ قرآن کریم میں آیا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اب آگے کی اگلا جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ ٹیکنیکل قسم کی بات ہے، عربی گرامر کی بات ہے کہ ابیض جو ہے باب افعال سے ہے۔ جب باب افعال سے ہو تو اس کے معنی رحمت کے ہیں، نور کے ہیں، اور جب یہی باب تفعیل میں آ جائے تو اس کے معنی ہوں گے سفید کر دینے کے اور برس کی بیماری میں مبتلا کرنے کے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے۔ میں نے بات شروع کی تھی ماہ مبارک کے آغاز سے، اور آج کی تقریر کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ ماہ ربیع الاول شروع ہو گیا، اس مہینے کے کیا مطالبات ہیں، کون سے کام کرنے کے ہیں، کون سے نہیں کرنے کے ہیں، ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ تو ماہ مبارک کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیرت کے ڈھانچے میں ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں اور سیرت طیبہ کو اپنائیں عملی شکل میں۔ ہماری کامیابی صرف اور صرف اسی صورت میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور شکل میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم اگر اس دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی تو 100% ہے ہی، لیکن دنیا کی کامیابی بھی صرف اور صرف اسی ایک شکل میں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ مختلف حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہوئی ہے، خصوصی طور پر دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو نہ کہہ سکے، ان تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ مرادوں کو پورا فرمائے، انہیں اور ہمیں جمیع مقاصد میں عافیت کے ساتھ غیبی مدد کے ذریعے سے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو. الناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا حافظ ولا ناصر إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا إخواني اعلموا أن الدنيا رائدة ولذتها فانية، حاصلها فوت وآخرها موت. يا إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب وتندب حاكم رب جليل. ويقول آدم سفيح الله نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي،
ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول رسولنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، ويقول الجبار جل جلاله عبادي 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 لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ المسجد الحرام، اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحے اہتمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. الله
سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اللهم صل السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام سبحان ربي دار الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے کریم آقا ہم آپ کے گناہگار سے آکار بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے کریم آقا ہمارے اوپر سے غفلت کی چادر کو اتار دیجئے ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجئے ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے اللہ ہمیں جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما ہر قسم کے امراض سے حفاظت فرما اللہ ہر قسم کے جادو ٹونے سے حفاظت فرما ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرما ہر قسم کے سفلی عملیات سے ہماری حفاظت فرما اے کریم آقا ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما مہربانی کا معاملہ فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما آپ کے لیے اے اللہ اکٹھا ہونا قبول فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ان 2 رکعات کو ادا کرنے کی کو اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما اور اس کے بدلے آپ نے جو وعدے کر رکھے ہیں اللہ وہ وعدے ہم سے پورے فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما ہمارے رزق میں برکت عطا فرما صحت میں برکت عطا فرما گھر بار میں برکت عطا فرما آل اولاد میں برکت عطا فرما اللہ قدم قدم پر اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما ہمیں برے دن سے محفوظ فرما ہمیں بری رات سے محفوظ فرما برے کاموں سے محفوظ فرما برے انجام سے محفوظ فرما اللہ برے فیصلوں سے محفوظ فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے کریم آقا بہت سارے لوگ بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما اے اللہ قاری فیاض صاحب محمد دائم نامی بچہ اور حمزہ نام کا بچہ اے اللہ یہ علیل ہیں اے اللہ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما بالخصوص اے اللہ زبیر یوسف صاحب اور ان کے والدین کی اے اللہ درجات کو بلند فرما ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما اللہ ہمارے ایک نمازی بھائی نے اپنی طرف سے دعاؤں کی گزارش کی ہے اللہ ان کی اور دیگر تمام لوگوں کی مرادوں کو پورا فرما ہم پر اپنی رحمت فرما اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما اے کریم آقا آپ نے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر اللہ دین کی شریعت کے نظام کو نافذ فرمایا اللہ ان بھائیوں کی مدد فرما اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما اللہ انہیں بھی حاسدین کے حسد سے محفوظ
محفوظ فرما، مفتنین کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، مشرورین کے شر سے ان کی حفاظت فرما، اور اللہ اس پڑوس میں رہنے کی برکت سے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی اسلام کے نظام کو نافذ فرما، اللہ اسلام کے نظام کو نافذ فرما۔ اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اسلام کے احکامات کو اس ملک میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ انہی آنکھوں سے اسلام کے نظام کو نافذ ہوتا ہوا بھی دیکھنا ہمیں دکھا دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے پیارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بہترین بدلہ اور اجر عطا فرما، انہیں مقام محمود عطا فرما، اللہ ان کی پیاری سنتوں کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔